السلام علیکم۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگتی ہو تو ایک گلاس گنگنے پانی میں ایک چٹکی کالی مرچ اور ایک چٹکی کالا نمک، آدھا لیموں ملا کر کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے صبح شام پی لے، آپ کی بھوک تیزی سے بڑھے گی۔ رات کو سونے سے پہلے ایک کپ دودھ میں 2 کھجوریں بغیر گٹھلی کے ابال لیں اور جب ذرا نرم ہو جائیں تو یہ دودھ نیم گرم پی لیں اور کھجور کھا لیں، اس سے آپ کو پرسکون اور جلدی نیند آئے گی۔ اس کے نتائج 100% ہیں۔ دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو 5 بادام پانی میں بھگو کر صبح چبا کر کھائیں۔ شفا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، صرف بیماری سے ہی نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے حسد سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ شام کے وقت زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا، گرما کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے اور پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر خارش ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی خارش جیسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خارش سے بچنے کے لیے بڑے گوشت کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیدل چلنے میں جلدی کیا کرو، بیماری نہیں ہوگی۔ جاگنے میں جلدی کرو، بدن میں طاقت قائم رہے گی۔ پانی پینے میں جلدی کرو، گردے فیل نہیں ہوں گے۔ رات کو کھلے آسمان تلے پیشاب کرنے سے گھر میں جنات آتے ہیں۔ سفید چاول کھانے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہیں سے معجزوں کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ جس راستے کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ اسی راستے سے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ بس دعا کرتے رہیں، صبر رکھیں اور یقین نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیلے میں میگنیشیم ہوتا ہے جو اعصاب کو سکون دیتا ہے اور نیند لانے میں مددگار ہے۔ بیمار ہوں تو چاول کا صدقہ دے، رزق کی بندش ہے تو آٹے کا صدقہ دے، نظر بد کے اثرات ہوں تو نمکین چیز کا صدقہ دے، شادی کی بندش ہے تو میٹھی چیز کا صدقہ دے۔ کدو، لوکی اور توری، ان کا شوربہ یا پتلا سالن آنتوں کی سوزش کو تسکین دیتا ہے۔ خالی پیٹ پپیتا کھانے سے جلد صاف ہوتی ہے، قبض دور ہوتی ہے اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہیں آتا۔ صبح و شام دار چینی اور ادرک کی چائے پینے سے پھیپھڑوں میں جمع بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اخروٹ مغز کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ جس بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہوں وہ سرسوں کے تیل پر سورہ رحمان پڑھ کر پاؤں کی مالش کریں۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر پر لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ باجرے کی روٹی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ سونے سے قبل سر میں پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ابلی ہوئی مچھلی کھا کر تھوڑی سی سونف چبانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں بالوں کو باندھ کر رکھتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر گھٹنوں میں چکنائی ختم ہو جائے تو خشخاش اور کالے تل، یہ دونوں چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا پاؤڈر تیار کرنا ہے۔ صرف 3 دن جن لوگوں کے گھٹنے کی گریس ختم ہو گئی ہے، گھٹنوں سے کڑ کڑ کی آوازیں آتی ہیں، ان کے لیے نایاب چیز ہے۔ آدھا چمچ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ اللہ جب آپ سے کچھ لیتا ہے تو اس سے بہتر دینے کے لیے اس کی ہر دیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی خیر چھپی ہوتی ہے۔ بس صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جلد کی خشکی کے لیے ایلوویرا جیل استعمال کریں۔ آٹے میں چونٹیاں بچنے کے لیے تیز پات یا لونگ آٹے کے ڈبے میں ڈالیں۔ آٹے کو خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ ننگے پاؤں چلنے کے اہم فوائد:
پاؤں کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی احساس اور ہم آہنگی میں بہتری آتی ہے، ذہنی دباؤ میں کمی ہوتی ہے، خون کی گردش میں بہتری آتی ہے۔